ہندوستان کی ریاست آسام کی حکومت نے ریاست میں کم عمری کی شادی پر پابندی لگانے کے لیے مسلم نکاح اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ 1935 کو ختم کر دیا۔ ریاست آسام کے وزیر اعلیٰ نے سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ آسام کی کابینہ نے ایک اہم فیصلہ لیا اور برسوں پرانے آسام مسلم شادی اور طلاق رجسٹریشن ایکٹ کو واپس لے لیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ آسام میں یونیفارم سول کوڈ کو نافذ کرنے کی جانب اہم قدم ہے۔ 9 منتخب ارکان سندھ اسمبلی کی حلف برداری کے موقع پر الیکشن میں دھاندلی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کے احتجاج پر پولیس نے شیلنگ اور لاٹھی چارج کیا۔ عام انتخابات کے نتائج میں دھاندلی کے خلاف اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سندھ اسمبلی کی حلف برداری کے لیے منعقدہ اجلاس کے روز شہر بھر میں جگہ جگہ احتجاج کیا گیا، جس کی وجہ سے شاہراہ فیصل سمیت دیگر مرکزی سڑکوں اور راستوں پر شدید ٹریفک جام ہو گیا اور دور دور تک گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں۔ دوسری جانب سندھ اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر سیکورٹی اور دفعہ 144 کے نفاذ کے دوران اسمبلی کے قریب جمع ہونے والے جی ڈی اے کی کارکنوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ گرفتاری سے قبل پولیس نے مظاہرین پر شیلنگ اور لاٹھی چارج بھی کیا۔ اپوزیشن جماعتوں کے کارکن پولیس کی جانب سے لگائی گئی تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے ریڈ زون میں داخل ہو گئے۔ ریڈ زون میں احتجاج کرنے والے مظاہرین میں خواتین بھی شامل ہیں، جن میں سے کچھ کو پولیس نے حراست میں لے کر تھانے منتقل کر دیا۔ احتجاج کے شرکاء انتخابات میں دھاندلی کے خلاف نعرے بازی کرتے رہے۔ اس موقع پر پولیس نے مظاہرین کو سندھ اسمبلی کی جانب بڑھنے سے روکا۔ تصادم کے دوران مرد و خواتین مظاہرین کو گرفتار کر کے موبائل میں ڈالنے کی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں۔ پنجاب اسمبلی میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج ہو رہا ہے، جس کے لیے تیاری مکمل کر لی گئی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق مسلم لیگ نون کے ملک احمد خان اور ظہیر اقبال جنرل عہدوں کے لیے مضبوط امیدوار ہیں۔ سیکریٹری پنجاب اسمبلی کے مطابق نئے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب آج شام ہو رہا ہے، جو خفیہ رائے شماری سے ہوگا۔ اسپیکر کے لیے مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ملک احمد خان اور سنی اتحاد کونسل کے احمد خان بچر کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ ڈپٹی اسپیکر کے انتخاب میں مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ظہیر اقبال چنر اور سنی اتحاد کونسل کے معین ریاض مد مقابل ہوں گے۔ دونوں کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی صدقین خان کریں گے۔ صدقین خان نے کہا کہ میاں اسلم اقبال نے ابھی تک حلف نہیں اٹھایا۔ پشاور ہائی کورٹ کی ہدایت پر وہ آئیں گے۔ پی ٹی آئی کے امیدوار سنی اتحاد کونسل میں آئے، انہیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں ملا۔ غاصب سینی حکومت کے جنگی طیاروں نے غزہ کے مرکزی علاقوں کے رہائشی مکانات پر شدید بمباری کی ہے۔ خبروں کے مطابق یہ بمباری دیر البلح اور المغازی کیمپ پر کی گئی، جہاں دسیوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے۔ غاصب سینی حکومت کے جارح فوجیوں نے اسی طرح غرب اردن میں نابلس میں، بیت فوری کلکلیہ میں، المرج شمال مشرقی جنوب میں اربونہ اور الخلیل کے جنوب میں التوانہ نامی علاقوں کو وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا۔ فلسطینی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ سینی جارحیت کے جواب میں فلسطینی جوانوں نے غرب اردن میں طول کرم کے شمال میں واقع ایک علاقے میں اور اسی طرح اس شہر کے مغرب میں واقع نتسنا اوز صہیونی فوجی چوکی پر فائرنگ کی۔ برازیل کے صدر نے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کو نسل کشی قرار دیا ہے۔ برازیل کے صدر لولا ڈی سلوا نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم بچوں اور عورتوں کی نسل کشی ہے، کہا کہ غزہ میں فلسطینی خواتین اور بچے غذا حتیٰ ایک گلاس دودھ سے بھی محروم، اور اس علاقے میں غاصب حکومت کے اقدامات انسانی المیہ پر منتج ہوئے ہیں۔ برازیل کے صدر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں جنگ بندی کی قرارداد کی منظوری میں ڈالی جانے والی رکاوٹوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے کہ سلامتی کونسل میں صرف ایک ملک کا ووٹ جنگ بندی کی قرارداد کو منظور ہونے سے روک دے۔ برازیل کے صدر نے ابھی حال ہی میں ایتھوپیا کے دارالحکومت آدیس آبابا میں افریقی یونین کے 37ویں اجلاس میں غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی نسل کشی کی مذمت کی تھی اور غزہ جنگ کا یہودیوں کو ختم کرنے کے لیے ہٹلر کے اقدامات سے موازنہ کیا تھا۔ اردن، بحرین اور یمن کے دسیوں ہزار لوگوں نے بڑے پیمانے پر مظاہرے کر کے غزہ پٹی میں فلسطینیوں کی حمایت اور یکجہتی کا اعلان کیا۔
اردن کے عوام نے غزہ اور فلسطینیوں سے ہمدردی اور یکجہتی کا اعلان کرتے ہوئے واشنگٹن کی حمایت میں انجام پانے والی صہیونی حکومت کی جارحیتوں کی مذمت کی اور اردن کے دارالحکومت عمان میں امریکی سفارتخانے کی جانب مارچ کیا۔ بحرین کے عوام نے بھی بحرین کے دراز علاقے میں بڑے پیمانے پر مظاہرہ کر کے غزہ کے عوام کی حمایت کا اعلان کیا۔ بحرینی مظاہرین نے ملت فلسطین اور اس کی استقامت کی حمایت پر تاکید کی۔ بحرینی عوام نے غزہ پٹی میں مظلوم فلسطینی عوام کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم کی مذمت کی اور منامہ میں صہیونی حکومت کا سفارتخانہ بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ دراصل یمن کے شہر سعدہ کے عوام نے بڑے پیمانے پر مظاہرہ کر کے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم روکنے کا مطالبہ کیا۔ مظاہرین نے یمن کے رہنماؤں کی جانب سے امریکہ اور برطانیہ کو یمن کا دشمن قرار دیے جانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا۔ یمنی مظاہرین کا مطالبہ تھا کہ جب تک غزہ پر حملے بند اور محاصرہ ختم نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک امریکہ، برطانیہ اور صہیونی حکومت کے بحری جہازوں کے خلاف کارروائیاں تیز کر دی جائیں گی۔ اس تناظر میں یمنی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی عوام اور استقامت کی حمایت میں بحیرہ احمر یا خلیج عدن سے گزرنے والے کسی بھی ایسے بحری جہاز کو حملے کا نشانہ بنایا جائے گا جو صہیونی حکومت سے تعلق رکھتے ہوں یا مقبوضہ فلسطین کی جانب جا رہے ہوں۔ یمنی فوج نے اب تک متعدد کامیاب کارروائیاں انجام دی اور مقبوضہ فلسطین کی جنوبی بندرگاہوں کو بھاری اقتصادی نقصان پہنچایا ہے۔ حزب اللہ لبنان نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں صہیونی فوجی اڈوں پر میزائل حملہ کیا ہے۔ المنار ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق لبنان کی اسلامی استقامت نے المالکیہ اڈے کو برقان میزائل سے حملے کا نشانہ بنایا۔ لبنان کی اسلامی استقامتی تحریک نے سرحدی مقبوضہ علاقے شبا کے روسات العلم فوجی اڈے پر بھی میزائل حملہ کیا۔ دوسری جانب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے ایک رپورٹ میں اعتراف کیا ہے کہ صہیونی فوج نے اپنی دھمکیوں کے برخلاف لبنان پر حملے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ المیادین نے رپورٹ دی ہے کہ غاصب صہیونی حکومت لبنان پر حملے دریائے اللیتانی تک حد فاصل قائم کرنے اور اس علاقے میں رہنے والے حزب اللہ کے افراد کو ختم کرنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ لبنانی استقامت کے جوانوں نے 7 اکتوبر کے بعد سے ہی صہیونی دشمن کے خلاف حملے اور فوجی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ حزب اللہ لبنان طوفان الاقصی کارروائی کے ایک دن بعد سے ہی 100 کلومیٹر کے دائرے میں غاصب صہیونی حکومت کے فوجی ٹھکانوں کو حملے کا نشانہ بناتی رہی ہے۔ صہیونی ذرائع نے اعتراف کیا ہے کہ اسرائیلی فوج مشترکہ سرحدوں پر حزب اللہ لبنان کے مقابلے اپنے اہداف حاصل کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ غاصب صہیونی حکومت کے ٹی وی چینل 13 نے ایک رپورٹ میں کہا کہ اسرائیلی فوج لبنان پر حملہ کرنے، نہر اللیتانی تک بیلٹ تیار کرنے اور علاقوں میں موجود حزب اللہ کے ارکان کو ختم کرنے کی توانائی نہیں رکھتی۔ لبنان کی تحریک استقامت کے مجاہدین نے فلسطین کی تحریک استقامت کی طوفان الاقصی کارروائی شروع ہونے کے صرف ایک روز بعد یعنی 8 اکتوبر سے فلسطینیوں کی حمایت اور صہیونی جارحیت کے جواب میں غاصب صہیونیوں کے خلاف اپنی کارروائیاں شروع کر دیں اور حزب اللہ کے جانبازوں نے 100 کلومیٹر سے زیادہ کے رقبے میں غاصب صہیونی حکومت کے جارح فوجیوں کے ٹھکانوں کو بارہا نشانہ بنایا۔ اس سلسلے میں صہیونی ذرائع نے بھی بارہا اعتراف کیا ہے کہ حزب اللہ نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں مسلسل اپنی برتری قائم رکھی اور مقبوضہ فلسطین کی حکومت اس علاقے میں بری طرح سے پھنس گئی ہے۔ دوسری جانب غاصب صہیونی حکومت کے ذرائع نے جنگ غزہ کے بارے میں صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کے ایک پلان جاری کیا ہے۔ اس پلان میں صہیونی وزیر اعظم اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ جنگ ختم ہونے کے بعد غزہ کے پورے علاقے کو غیر مسلح کیا جائے اور صہیونی حکومت مصر کے تعاون سے فیلاڈیلفیا گزرگاہ کو اپنے کنٹرول میں رکھے۔ نتنیاہو نے اسی طرح اقوام متحدہ کے امدادی ادارے آنروا کی تحلیل کی ضرورت پر زور دیا ہے اور اس ادارے کے متبادل امدادی ادارے کی ضرورت پر تاکید کی ہے۔ غزہ کی جنگ کا خاتمہ کرنے کے لیے صہیونی حکومت کی جانب سے اپنے نظریات ایسی حالت میں پیش کیے جا رہے ہیں کہ بیشتر صہیونیوں کا خیال ہے کہ جنگ کے تقریباً 5 ماہ پورے ہونے کے باوجود عام شہریوں کے قتل عام کے علاوہ اور کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے اور صہیونی حکومت غزہ کے دلدل میں پھنس کر رہ گئی ہے۔ صہیونی ذرائع کی رپورٹوں نے مختلف پہلوؤں سے نتنیاہو کے مایوس کنندہ اقدامات اور اسی طرح حماس و حزب اللہ کے مقابلے میں صہیونی فوج کی ناتوانی کا سلسلہ ایسی حالت میں جاری ہے
کہ اس غاصب و نسل پرست صہیونی حکومت نے یورپ و امریکہ کی حمایت سے غزہ اور غرب اردن کے نہتے و مظلوم عام شہریوں کا بہیمانہ قتل عام جاری رکھا ہے اور غاصب صہیونی حکومت کی جار فوج کے ان وحشیانہ جرائم پر عالمی برادری اور بین الاقوامی ادارے خاموش تماشائی بنے رہے ہیں، جس سے غاصب صہیونی حکومت کو فلسطینی عام شہریوں من جملہ عورتوں و بچوں کا خون بہانے کا اور زیادہ موقع ملا ہے۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا نہ کرنے پر نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب کے ہائی وے کو بند کر دیا۔ مظاہرین نے نتنیاہو حکومت کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے تل ابیب میں ایالون ہائی وے کو کافی دیر کے لیے بند رکھا۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین نے نتنیاہو حکومت سے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کا سمجھوتا طے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ نتنیاہو حکومت کے ایک عہدیدار اسموتریچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نتنیاہو حکومت کی پہلی ترجیح حماس کو تباہ کرنا ہے اور قیدیوں کی واپسی کا مسئلہ نتنیاہو حکومت کے لیے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ صہیونی قیدیوں کے لواحقین کی جانب سے یہ مظاہرے اس بنا پر کیے جا رہے ہیں کہ غاصب صہیونی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ قیدیوں کے تبادلے کے بارے میں مذاکرات کا اب تک خاطر خواہ کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا ہے۔ ایک اور خبر یہ کہ کئی صہیونی فوجی افسروں نے صہیونی وزیر اعظم سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ واقعہ جبل ہرمون میں نتنیاہو کی جانب سے فوجی اڈے کا دورہ کرنے کے موقع پر پیش آیا۔ صہیونی ٹی وی چینل 13 نے رپورٹ دی ہے کہ نتنیاہو زخمی فوجیوں کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے حداثہ اسپتال پہنچے تھے، جہاں صہیونی فوجیوں نے نتنیاہو سے ملاقات کرنے سے انکار کر دیا۔